اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ رمضان شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور ہمارا عنوان چل رہا تھا خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ برکت کے لیے اور وقت کی مناسبت سے بھی آج کا بھی ہمارا عنوان خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام، آپ کی عظمت ہے کہ ان کا کیا کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ کئی بار یہ میں بات عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام ہے، آپ کی شان ہے، جنتی عورتوں کی آپ سردار ہیں، لیکن آپ نے ساری زندگی فاقے آپ نے کاٹے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ہمیشہ سیر ہو کے کھانا کھایا ہو۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر آیت کریمہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کے شان نزول کو آپ دیکھیں کہ حسن و حسین آپ بیمار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے دیکھا کہ شہزادے بیمار ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی فاطمہ آپ منت مانگ لو کہ اگر آپ کے بچے صحت یاب ہو گئے تو 3 دن آپ روزے رکھیں گے۔ اب یہ منت کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر یہ منت بری چیز ہوتی تو اللہ کے محبوب مولا علی کو نہ فرماتے کہ منت مان لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منت مانگو، اگر آپ کے شہزادے ٹھیک ہو گئے تو آپ 3 دن روزے رکھیں گے۔ منت مانگ دی، یا اللہ ہمارے شہزادے حسن و حسین ٹھیک ہو جائیں، صحت یابی مل جائے۔ جب دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے تو مولا مشرق کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی روزہ رکھا، آپ کی خادمہ فضہ نے بھی روزہ رکھا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا شان نزول بیان کر رہا ہوں۔ اب روزہ رکھنے کے بعد شام کو دسترخوان لگ گیا، جو آپ کا کھانا تھا وہ دسترخوان پہ موجود ہے، روزہ افطار ہونے والا ہے، تھوڑا ٹائم باقی ہے، تو کسی نے آ کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا من دق الباب،
کہ دروازے پر کون ہے؟ اس آیت کریمہ میں ذکر ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، کہ میں ایک مسکین ہوں اور اللہ کے نام پہ مجھے کھانا چاہیے۔ بات سمجھانے کے لیے کہ ہمیں کوئی افطاری کے ٹائم کال کرے تو ہم کہتے ہیں اس کو بھی یاد آیا کہ کال کرنی ہے، کوئی دروازے پر آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو کیا نہیں پتہ کہ کون سا ٹائم ہے، لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ آپ نے سارا کھانا اٹھا کے اس سوالی کے حوالے کر دیا، پانی کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کیا، آپ نے دوسرے دن پھر روزہ رکھا، وہی ٹائم کہ دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے، آپ نے پوچھا من دق الباب، کون ہے؟ آواز آئی میں ایک یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ کھانا چاہیے۔ آپ نے سارے کا سارا اٹھا کے اس یتیم کے حوالے کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کل بھی سوالی آ گیا تھا، آج پھر آ گیا ہے، پانی کے ساتھ روزہ افطار کر دیا۔ تیسرے دن پھر آپ نے روزہ رکھا، پھر اسی ٹائم دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ جواب آیا کہ قیدی ہوں، اللہ کے نام پہ کھانا چاہیے۔ آپ نے سارا دسترخوان سے کھانا اٹھا کر اس قیدی کے حوالے کر دیا اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ 3 دن اسی طرح۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مولا علی کے چہرے پر، خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے پر کمزوری کے آثار ہیں، تو فرمایا بیٹی فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن آپ نے فرمایا تھا کہ منت مانگو، اگر حسن و حسین ٹھیک ہو گئے تو آپ روزے رکھیں گے۔ ہم نے 3 دن روزے رکھے، لیکن تینوں دن ہم نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن یتیم آ گیا، اور ایک دن قیدی آ گیا۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل عرض کی یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام دو، سلام کے بعد پیغام دو پیارے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ آپ کی بیٹی کے دروازے پر 3 دن مسکین بن کے، یتیم بن کے، قیدی بن کے آنے والا کوئی سوالی، یہ دنیا کا سوالی نہیں تھا، میں جبریل امین تھا، اہل بیت کا امتحان تھا، اور آپ کا گھرانہ اس امتحان میں پاس ہو گیا، اور اللہ نے ان کی شان میں قرآن نازل کر دیا ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پاک کی 300 آیات کریمہ ایسی ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ 300 آیات کریمہ۔ کسی کو کوئی ویسے کہہ دے یار یہ بندہ چنگا ہے، ہو وہ رشوت خور ہو، وہ حرام خور ہو، مسجد میں آ جائے تو مولوی جھوٹی تعریف اس کی کر دے یار یہ بڑے حاجی صاحب نیک ہیں، یہ راجہ صاحب بڑے نیک ہیں، تو وہ چڑھ ہو جاتا ہے یار مجھے مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ میں نیک ہوں۔ تو یہاں کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا، یہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے 300 آیات کریمہ یہ مولا مشرق کشا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تفسیر روح البیان کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ آپ کی روح بھی اللہ تعالیٰ نے خود قبض کی ہے۔ جب اسرائیل وقت آ گیا تو عرض کی یا باری تعالیٰ میرے لیے اسرائیل بھی غیر محرم ہے، یہ روح قبض نہ کرے، تو اسرائیل نے بی بی پاک کی روح قبض نہیں کی، آپ کی روح اللہ تعالیٰ نے خود قبض کی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ ایسی ٹیپ لے کے بیٹھ نہ جائیں کہ ان کا مقام کتنا ہے، ان کا مقام کتنا ہے۔ بھائی جنت بھی ان بھی ہے، اور جنت کے وارث بھی وہی ہے، سرداری بھی ان کی ہے جنت میں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سب سے پہلے آپ جنت میں تو جائیں گی، لیکن آپ سے پہلے ایک عورت ہے جو آپ سے پہلے بھی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ آپ حیران ہوئی کہ ابا جان جنت ہماری حسن و حسین ہے نا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا بیٹی آپ جنتی عورتوں کی سردار ہو،
مجھے بتاؤ جب سرکار نے فرمایا کہ بیٹی آپ سے پہلے بھی ایک عورت جنت میں جائے گی، آج کی وہ کون سی خوش نصیب عورت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عبداللہ لکڑہارے کی بیوی ہے، وہ جنت میں آپ سے پہلے جائے گی۔ کس طرح جائے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ جس سواری پر آپ سوار ہو جائیں گی نا، اس کی مہار اس کے ہاتھ میں ہوگی، رسی ہوگی، تو وہ سواری پکڑ کے آگے آگے چل رہی ہوگی، آپ تو سواری پر سوار ہوں گی، تو اس کا قدم اللہ کی جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ آج کی ابا جان اگر اجازت ہو تو دنیا کے اندر ہی میں اس کے ساتھ ملاقات نہ کر لوں، جس نے مجھ سے بھی پہلے جنت میں قدم رکھنا ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی ضرور آپ ملاقات کریں گی۔ تو خاتون جنت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، توجہ کے ساتھ سننا، عبداللہ لکڑہارے کے گھر گئیں، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ جواب آیا کہ میں اللہ کے محبوب کی بیٹی ہوں، اللہ کے محبوب کی بیٹی ہوں۔ اب اس نے دروازہ نہیں کھولا کہ بیٹی آ گئی تو دروازہ کھول دیا، نہیں، اس نے کہا فاطمہ محبت اپنی جگہ، پیار شفقت اپنی جگہ، لیکن میں نے اپنے خامن سے نہیں پوچھا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی کے اندر میں آپ کو اپنے گھر میں بٹھا سکتی ہوں یا کہ نہیں بٹھا سکتی۔ جنت ان کی ہے، یہاں 2 نمبر پیر آ جائے تو نہ پردہ ہے، کہتے ہیں پردہ دل دا ہونا دائی، وہ کہڑا پردہ جا دل دا ہوندا یار، اللہ نے کو نہیں سمجھ کے اللہ قرآن نہیں ہوا کہ یار دل دا پردہ کرو۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی علیہ السلام پردے کا حکم ہے، بیٹیوں کو کہہ دو، تمام عورتوں کو کہہ دو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما سکتی تھی جنت ہماری ہے، شریعت ہماری ہے، کھولو دروازہ۔ آپ ناراض نہیں ہوئیں، آپ نے محسوس نہیں کیا، آپ واپس آ گئیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آج میرا گھر والا مزدوری سے واپس آئے گا، میں اپنے خاوند سے پوچھوں گی بی بی صاحبہ آپ کل آ جانا۔ کوئی سبحان اللہ آخ دو یار، روزہ 6:30 افطار اس نے کوئی ٹائم نیڑا کوئی لگے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا، کچھ بھی نہیں، میرا بھی روزہ ہی ہے، یہ نہیں کہ میں کھا پی کے تھوڑے سامنے بیٹھا ہوں، کل آ جانا۔ بی بی صاحبہ دوسرے دن جب گھر سے نکلنے لگیں، بچے ہوتے ہیں نا تو ماں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، باپ بھی گھر سے نکلتا ہے تو بچہ بعد انگلی پکڑ کے مسجد میں آ جاتا ہے، بابا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ جب بی بی صاحبہ نکلنے لگیں تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آج کہتے ہیں امی جان مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ اب خاتون جنت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آپ دوسرے دن تیاری کر رہی ہیں، عبداللہ لکڑہارے کے گھر جا کے عبداللہ لکڑہارے کی بیوی سے تاکہ ملاقات کروں۔ ادھر اسی دن عبداللہ لکڑہارہ مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو بیوی پوچھتی ہے اے میرے خامند، آپ کی غیر موجودگی کے اندر حسن و حسین کی والدہ آئی تھی، میں نے دروازہ نہیں کھولا اس وجہ سے کہ میں نے آپ سے اجازت نہیں لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ وہ تو جنت کی وارث ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ نے کیوں نہیں دروازہ کھولا؟ آپ نے کھولنا تھا دروازہ۔ تو جواب دیا کہ چلو آج آپ کی اجازت ہے، آج آئیں گی تو میں دروازہ کھول دوں گی۔ آج دوسرے دن جب خاتون جنت آ رہی ہیں تو بیٹا حسن آ رہا ہے، دروازے پر پہنچی، اندر سے جواز آئی کون ہے؟ جواب دیا میں فاطمہ ہوں۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے یا آپ تنہا ہو؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن موجود ہے۔ عبداللہ لکڑہارے کی بیوی کہتی ہے اے خاتون جنت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ناراض نہیں ہونا، میں نے آپ کی اجازت مانگی تھی، آپ کے بیٹے کی نہیں مانگی۔ اتھا جج زنانیاں طلاقاں دے رہے، عدالتیں خلا ہو رہی ہیں، یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ جج کون ہوتا ہے بیوی کو طلاق کسی کو دینے والا؟ خامند کے علاوہ کوئی طلاق نہیں دے سکتا۔ میں بات جو کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں آپ پھر ناراض نہیں ہوئیں کہ کل بھی چکر لگایا، آج میرا بیٹا حسن یا بیٹا ہی ہے نا،
کھولو دروازہ۔ تو جواب دیا کہ اس طرح کرو کہ آج بھی چلی جاؤ، آج میرا شام کو خاوند آئے گا تو میں آپ کی بھی اور آپ کے بیٹے حسن کی بھی اجازت لے دوں گی۔ یہ امت کے لیے تعلیم ہے بھائی، یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ آپ واپس آ گئیں، شام کو عبداللہ لکڑہارا گھر آیا تو آ کے پوچھتا ہے کہ آج خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمارے گھر میں آئی تھی؟ جواب دیا کہ آپ دروازے پر آئیں اور آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نے مجھے اجازت صرف ان کی دی تھی، ان کی اجازت دی تھی۔ جس طرح وہ بابا فرید والا واقعہ ہے نا، بابا فرید کے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صابر کلیری کا، کہ ماموں بھانجے کا رشتہ تھا لیکن 12 سال کچھ کھایا پیا نہیں۔ جب 12 سال کے بعد ماں آئی تو کہنے لگی کہ آپ کے ماموں نے آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا؟ تو ماموں نے کہا ہمشیرہ میں نے تو آپ کے سامنے لنگر کا انتظام اس کے حوالے کر دیا تھا۔ تو جب بیٹے سے پوچھا گیا کہ بیٹا آپ نے 12 سال سے لنگر کیوں نہیں کھایا؟ تو جواب دیا کہ انہوں نے مجھے لنگر تقسیم کرنے کا کہا تھا، لنگر کھانے کا نہیں کہا تھا۔ یہ عشق کی بات ہے، ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اجازت آپ کی مانگی تھی، آپ کے بیٹے کی نہیں۔ شام کو عبداللہ لکڑہارا آتا ہے، بیوی پھر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے میرے سرتاج آج خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئی، آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ تھا، میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ زاروں قطار رویا، اس نے کہا روز روز مجھ سے اجازت اور سوال و جواب نہ کرو، اہل بیت کے در کا کتا بھی آ جائے تو ان کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ تیسرے دن خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ آئیں، دروازے پر دستک دی، عبداللہ لکڑہارے کی بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ آپ جا کے ان کے گھر میں سین میں بیٹھ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ایک پانی کی بالٹی ہے جو گرم ہے، ایک پانی کا برتن ہے جو ٹھنڈا۔ ایک طرف بی بی صاحبہ نے دیکھا کہ روٹیاں پکی ہوئی ہیں، تیار ہیں، اور ایک طرف آٹا گوندا ہوا پڑا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا اس طرح ایک نا موٹا سا ڈنڈا بھی پڑا ہوا ہے۔ توجہ کرنا، محبت کی بات کر رہا ہوں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہمشیرہ یہ روٹیاں بھی پڑی ہیں اور یہ آٹا بھی پڑا ہے، کیا وجہ ہے؟ جواب دیا بی بی صاحبہ میرا جو خامد ہے نا وہ مزدور آدمی ہے، جب شام کو دیہڑ لگا کے گھر آئے گا نا، اگر اس کو زیادہ بھوک لگی ہوئی جلدی کھانا مانگا تو کھانا میں نے تیار کر رکھا ہے اس کو پیش کر دوں گی۔ آٹا تیار رکھا ہے، اگر اس نے کہا کہ نہیں مجھے کھانا تازہ بنا کے دو تو میں کھانا تازہ بنا کے پیش کر دوں گی۔ اور یہ پانی گرم بھی ہے ٹھنڈا بھی ہے، لازمی بات ہے سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس نے غسل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو گرم پانی چاہیے ہوا تو میں گرم پیش کر دوں گی، اگر ٹھنڈا پانی چاہیے ہوا تو میں ٹھنڈا پیش کر دوں گی۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ یہ دو باتیں تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب عبداللہ لکڑہارے کی بیوی کہتی ہے کہ دیکھو نا خاوند مجازی خدا ہوتا ہے، خاوند مجازی خدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ مجھے مارنا چاہے تو اس کو ڈنڈا اٹھانا نہ پڑے، میں خود اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دوں گی۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بہن تجھے مبارک ہو، یہی تیرا عمل ہے کہ میرے باپ نے فرمایا فاطمہ جنت میں آپ سے پہلے عبداللہ لکڑہارے کی بیوی آپ کی خادمہ بن کے نکرانی بن کے آپ کی سواری کی مہار پکڑے گی، وہ جنت میں پہلے داخل ہوگی اور آپ بعد میں داخل ہوگی۔ ہوں زنانیاں گھٹ ہی نہیں، پریشان نہ ہو، ہوں تو مقدر نصیب کی گل ہی ہے، لیکن ویسے چلو گزارا تو پھر کرنا پہنتا نا جی بندے۔ کیا خیال ہے؟ بیویوں کا حقوق اپنی جگہ ہے، نفی کسی کی نہیں ہے، ماں باپ کا حقوق اپنی جگہ، لیکن سرکار نے فرمایا کہ یہ جو بیویاں ہیں نا آپ کی، سب سے پہلا حق خامن پر یہ ہے کہ جو آپ کپڑا پہنتے ہو اسی کوالٹی کی اپنی بیوی کو لے کے دو۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ 5000 والا سوٹ پہن لو اور بیوی کو 500 والا لے دو، نہیں،
جو آپ نے کپڑا کوالٹی کا پہنا ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے، اسی کوالٹی کا کپڑا اپنی بیوی کو لے کے دو۔ فرمایا جو آپ خود کھاتے ہو، فرمایا وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ یہ نہ ہو کہ بندہ آپ مٹن کھا لے اور بھنڈیاں ٹنڈے نہ کہا کہ بڑھاؤ جی ذرا کھاؤ جی، اس طرح نہیں، یہ حدیث اس طرح نہیں ہے بھائی، معاملات ہے نا، سرکار نے فرمایا ہے، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، سرکار نے فرمایا اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ مارنا، نہ اس کو گال دینا۔ اللہ کے محبوب نے تو ایک حدیث یہاں تک فرمایا کہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے محبوب وہ کون سا بندہ ہے جو اپنی ماں کو گال نکالتا ہے، اپنے باپ کو گال نکالتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب دو بندوں کی لڑائی ہوتی ہے تو جب ایک بندہ دوسرے کے ماں باپ کو گال نکالتا ہے تو وہ اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گال نکالتا ہے، تو گال حقیقت میں وہ اس کے ماں باپ کو نہیں نکال رہا، یہ خود اپنے ماں باپ کو گال نکال رہا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، دیکھیں جی آپ کسی کو گال نہیں نکالتے تو کسی کا کوئی دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ آپ کو گال نکالتے، آپ کسی کو کچھ کہیں نہیں تو کوئی اتنا پاگل بھی نہیں ہے جناب کہ وہ آپ کے ساتھ لڑائی کرنی شروع کرتے۔ غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے نا۔ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کے مقام کو آپ سمجھیں، اور میں نے پہلے یاد کیا ہے کہ یہ جو عنوان ہے یہ اہل عشق لوگوں کے لیے ہے۔ ایک بندہ بڑا علی علی کرتا تھا، علی 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 کرتا تھا، لیکن جب اس سے گناہ ہو گیا، اس نے چوری کر لی تو مولا علی کی عدالت میں آیا فیصلہ، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ وہ باہر نکلا تو لوگوں نے کہا بڑا علی علی کرتا تھا، آج دیکھا کہ علی نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ پھر واپس گیا مولا علی کی بارگاہ کے اندر، کہنے لگا حضور مجھے لوگ بار تانے مار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بڑا علی علی کرتا تھا، آج علی نے تو فیصلہ شریعت کے مطابق ہی کیا نا کہ ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ادھر کرو بازو، اس نے بازو اس طرح کیا تو مولا علی نے وہ کٹا ہوا ہاتھ رکھا، رکھ کے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ علی پاک کا ہاتھ پہلے پھیرا یا میرا ہاتھ پہلے جڑ گیا۔ بھائی جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، پنجتن پاک کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا کبھی اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ادار رکھتا ہے نہ آخرت میں رکھے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیار اپنی لاڈلی کے ساتھ، اتنا پیار اپنی بچی کے ساتھ کہ جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بچی کے ساتھ ملاقات کرتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ سے ملاقات کرتے۔ اور ایک بار تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہمارے گھر آتے تو فرماتے بیٹی حسن کو بھی بلا لو، حسین کو بھی بلا لو۔ اولاد ساری پیاری ہوندی لیکن یارا یہ جڑے نانے ہوندے ہیں نا انہاں اپنی دھیاں دی اولاد زیادہ ہی پیاری ہوندی ہے۔ پوترے بھی پیارے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو دوترے ہوندے ہیں نا بچی دی اولاد وہ ویسے پیاری ہوندی۔ تو سرکار امام حسین کو اٹھاتے، کبھی پیشانی پہ بوسہ دیتے، کبھی چہرے پہ بوسہ دیتے امام حسن کو، اور امام حسین کو اٹھا کے سرکار کبھی گردن پہ بوسہ دیتے۔ اور ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین دونوں بھائی ہیں، 11 مہینے کا فرق ہے عمر میں، امام حسن بڑے ہیں اور امام حسین 11 مہینے آپ سے چھوٹے ہیں۔ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب بھی آتے ہیں اور حسن کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ، چہرے پہ بوسہ، لیکن امام حسین آپ ان کی گردن پہ بوسہ دیتے ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو یہ محبت کا جملہ ہے۔ تو امام حسین نے عرض کی کہ میں آج اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نانا جان سے ملاقات نہیں کرتا کہ حسن کا آپ چہرہ چومتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں اور میری گردن چومتے ہیں۔ جب یہ سوال کیا تو اللہ کے محبوب کی نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا حسین میں حسن کو اس وجہ سے چومتا ہوں، کبھی پیشانی کو کبھی چہرے کو، کہ حسن کو اپنی زندگی میں 6 مرتبہ زہر دیا جائے گا، اور آپ کی گردن پہ میں بوسہ دیتا ہوں اس وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ میدان کربلا میں آپ کی گردن پہ خنجر چلایا جائے گا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لیکن سرکار نے کبھی نہیں فرمایا، کبھی بھی اللہ کے محبوب نے نہیں فرمایا کہ اے فاطمہ یہ غلام لے لو، یہ مال غنیمت کا مال آیا یہ لے لو۔ فرمایا نہیں، خود ہی کام کرو، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں چھالے پڑ جاتے۔ آج یار کون سا دور ہے، کتنی آسانیاں ہیں ہمارے گھروں میں۔ مجھے بتاؤ، پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ یار زمیندار لوگ ہوتے تھے، ہل چلاتے تھے پورا پورا دن کھیتوں میں، اور روزہ افطاری پرانے وقتوں میں یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں کہ کسی کو بہت سہولت ہوتی تھی نا تو وہ گڑ والا شربت بنا لیتا تھا، تو جس دسترخوان پہ گڑ والا شربت ہوتا ہے جس گھر میں، وہ کہتا یار یہ بندہ بڑا امیر ہے جی کہ گڑ والا شربت بنا کے افطاری کر رہا۔ زمیندارہ بھی کرتے تھے، پورا پورا دن کھیتوں میں بھی رہتے تھے، کوئی اے سی نہیں تھا، کوئی گاڑی نہیں تھی، کوئی نیٹ، کوئی موبائل، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ لوگ پکے روزہ دار اور پکے نمازی تھے۔ آج ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان شریف پہلے نمبر پہ کھانے کا مہینہ ہے کہ فروٹ چاٹ کھاؤ، چنا چاٹ کھاؤ، جو کھا سکتے ہو کھاؤ، تو پھر اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ بدر جا کر نماز تراویح مسجد پڑھو۔ دوسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں یہ کمانے کا مہینہ ہے، جتنا کما سکتے ہو کما لو۔ تیسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں یہ عبادت کا مہینہ ہے، کبھی کبھی ٹائم ملے تو سجدہ کر لیا کرو۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ کام الٹ کریں، جو تیسرا نمبر رکھا ہے اس کو پہلے پہ لے کے آئیں۔ بھائی کھانا تو ہم 11 مہینے پورا سال ہی کھاتے رہتے ہیں۔ جو بندہ کاروبار کرتا ہے، رزق حلال کرتا ہے، تو سرکار نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء کی صفوں میں وہ کھڑا ہوگا۔ کاروبار وہ کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے گھر کو بھول جائے۔ اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود پہلے 2 دن 3 دن نمازوں پہ رش، نماز تراویح پہ رش، اب آہستہ آہستہ وہ لوگ واپس ہو گئے، اتنا جلدی واپس ہو گئے، 5 روزے بھی مکمل ہوئے۔ تو بات عرض کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اتنی سہولتیں ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم تنگ ہیں۔ کوئی اے سی والی مسجد تلاش کرو، کوئی ایسا مولوی تلاش کرو جو 15 منٹ میں نماز پڑھا دے۔ تو ان ہستیوں کا کیا کہنا کہ جنہوں نے آج اتنا کام کیا کہ آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، لیکن ساری زندگی آپ نے گلہ اور شکوہ نہیں کیا۔ امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، آپ جب بھی دعا مانگتی تھیں ایک ہی دعا مانگتی تھی، یا اللہ میں اپنی ذات کے لیے تیری بارگاہ کے اندر کوئی دعا نہیں کرتی، ایک ہی میری دعا ہے کہ میرے والد صاحب کی جو گنہگار امت ہے اس کی بخشش فرما۔ یہ ہے احسان ان کا، ساری زندگی ایک ہی دعا مانگی۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے قیامت کے دن پلے صراط سے گزرنا نہ ہو، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس آیت کریمہ کو سنا، جبریل امین وہی لے کر آئے، تو سرکار گھر سے باہر نکل گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں کہ صحابہ اکرام نے والضحیٰ کا مکھڑا نہیں دیکھا، واللیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا۔ 3 دن کے بعد تلاش کرتے کرتے جنگل میں گئے، تو ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا، اسے پوچھا کہ اے بکریوں کے رکھوالے، کیا تو نے امت کا رکھوالا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا امت کا رکھوالا کون ہے، میں تو بکریاں چرا رہا ہوں۔ اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس غار کے اندر کوئی بندہ 3 دن اور 3 راتوں سے رو رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ میں گھر سے نکالتا ہوں تو دوڑ کے آتی ہیں، جب میں شام کو لے کے جاتا ہوں تو بڑی مشکل کے ساتھ جاتی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا نوجوان یہ نشانی جو تو بتا رہا ہے، یہ نشانی تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تمام صحابہ گئے غار میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، عثمان غنی ذی النورین، مولا مشرق کشا، تو سرکار کا سر مبارک سجدے میں ہے، دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ اب 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی ہیں اس دعا کے، اب اللہ کے محبوب اپنا سر مبارک نہیں اٹھا رہے۔ ابوبکر صدیق، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تمام صحابہ سفارش کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا اس طرح کرو، اللہ کے محبوب کو اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ بڑا پیار ہے، آپ ان کو بلا کے لے آؤ،
جب آپ آئیں گی تو آپ کہیں گی تو اللہ کے محبوب اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھا لیں گے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ پردہ کر کے جب آپ غار میں پہنچیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک سجدے میں ہے۔ دعا کریں یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ امت کو درود شریف پڑھنا پڑے تو 5 منٹ، امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن سرکار ساری زندگی یہ دعا کرتے رہے۔ اہل بیت پنجتن پاک کے سنات کو آپ دیکھیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کی یا باری تعالیٰ میرے ابا جان کی امت کی بخشش فرما دے، نہیں تو آج فاطمہ تیری بارگاہ کے اندر دعا کرنے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو سلام دو اور پیغام دو، پیارے اپنی بیٹی کو پیغام دے دو، خوشخبری دے دو کہ ہم نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ آپ کے ساتھ بھی کر دی ہے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ہے ان لوگوں کا مقام، یہ ان کی عظمت، ان کی شان جو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک سجدہ آپ نے کیا، ایک سجدہ۔ اللہ فرماتا ہے نا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جن کی راتیں سجود اور قیام کی حالت میں بسر ہو جاتی ہیں۔ ایک سجدہ آپ نے کیا، پوری رات گزر گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان شروع کر دی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر گلہ اور شکوہ کیا، عرض کی یا باری تعالیٰ کتنی چھوٹی چھوٹی راتوں کو تو نے بنایا ہے، ایک رات اتنی لمبی بنا دیتا کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک سجدہ تو مکمل ہو جاتا۔ یہ انہیں لوگاں بڑی اچھی طرح گل سمجھ آتی ہے، تراویح ٹیم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو مولوی صاحب کا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس چکر ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب رکوع جان تو پھر اسی کے نال شامل ہونے ہیں، پہلے کھڑوتے رہتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں، پھرتے ٹرتے ہیں، یہ مولوی صاحب رکوع پہنے ہیں نا پھر آگے پیچھے اللہ اکبر ہیں۔ میرے اور آپ کے کون سے سجدے ہیں بھائی؟ میری اور آپ کی کون سی عبادت ہے؟ 8 تراویح پڑھ کے بھاگنے والے لوگ یا نہ پڑھنے والے لوگ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اللہ 1500 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا قرآن پاک کا ایک حرف الف لام میم، اب یہ 3 ہے، ایک نہیں ہے، فرمایا جو ایک تلاوت کرتا ہے اس کو ایک شہید کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ پڑھنے والے کا مقام کم ہے، سننے والے کا زیادہ ہے۔ اگر میں پڑھتا ہوں تو میرا مقام کم ہے، آپ پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں، آپ کا مقام بھی زیادہ ہے، آپ کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ میں ان بزرگوں کو دیکھتا ہوں جو کرسیوں پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہوتے ہیں، تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا جذبہ جوان ہو جاتا ہے کہ یار یہ بزرگ موجود ہیں، ہم تو پھر جوان آدمی ہیں۔ لیکن جو جانے والا بندہ ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن آپ ان مسائل کو سیکھیں۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ میں نے فجر کے 10 میں بھی یہ بات کہی تھی، وہاں لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، چلو آپ زیادہ لوگ ہیں، آپ سن لیں، شاید کسی نے نہ سنا ہو کہ ہم لوگ افطاری بھی کرتے ہیں تو ایک کھجور لے لیتے ہیں، پہلے دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے روزہ افطار کریں، افطار کرنے کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں گے، پہلے دعا نہیں پڑھنی آپ نے۔ پھر کئی لوگ وہ جناب فجر کے ٹائم کہ اس مسجد میں ابھی اذان ہوئی ہے، اس میں نہیں ہوئی، اذان کا روزہ بند ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ٹائم آپ کا لکھا ہے 4:20 آپ کا روزہ بند ہو گیا، اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، 6:34 پہ آج روزہ افطار ہے تو اب ہماری اذان ہوتی ہے 5 منٹ لیٹ ہوتی ہے یا 10 منٹ لیٹ ہوتی ہے، آپ کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو ٹائم پتہ ہو، جو ٹائم ہو گیا آپ روزہ افطار کر دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں کہ ہماری زندگیاں گزر گئیں، لیکن ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ کئی بندے کہ یار قاری صاحب الٹی آ گئی، کیا آ گئی، روزہ ٹوٹ گیا، تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کو جتنی بھی کہہ آئے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہتے نہیں ہم نے تو سنا ہے کہ منہ بھر کے آ جائے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی آئیں تو سب کو ملایا جائے اتنی مقدار میں۔ او بھائی آسان یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو جتنا بھی
کہہ آئے, آپ کو الٹی آئے, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر روزے کے دوران آپ احتیاط کریں گے, قطرے کان میں ڈالنے ہیں, آنکھ میں ڈالنے ہیں, ناک میں ڈالنے ہیں, آپ نہیں ڈال سکیں گے. سرما ہاں آپ اپنی آنکھوں میں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک آپ اپنی آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے آپ روزے کی حالت میں. آپ